مجھے تو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ روحا، تمہاری پھپھو کی خواہش تھی کہ تم ان کے اور یاسر کے ساتھ جاؤ، لیکن تم نے ضد کر لی بیٹا۔ اب نہ جانے یہ انہیں پسند بھی آئے یا نہیں۔ عائشہ بیگم نے 20ویں مرتبہ اس بات کو دہرایا تھا۔ یہ اندیشہ ان کے دل میں گھر کر چکا تھا کہ ان کی جانب سے کی گئی خریداری صفیہ بیگم کو پسند نہیں آئے گی۔ ویسے بھی وہ اپنی نند کے طور طریقوں سے بہت اچھی طرح واقف تھیں۔ شادی کا لہنگا لے جانے کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یاسر اور روحا خود جائیں گے۔ اب یہ جوڑا، اس میں سجی ہوئی دلہن کو یاسر نے دیکھنا ہے تو اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی دلہن کے لیے ڈریس منتخب کرے۔ صفیہ بیگم نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور صوفے سے ٹیک لگا لی، جبکہ عائشہ بیگم نے ان کے سامنے سر جھکایا۔ وہ روحا کی ضد سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کبھی بھی یاسر کے ساتھ اکیلے جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ پھپھو، اس جوڑے کی قیمت میرے بابا دے رہے ہیں تو یہ میں اپنی مرضی سے لوں گی، اور ویسے بھی یاسر کو سب کچھ پسند ہے، انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ صفیہ بیگم کو اس کی عادت زہر لگتی تھی کہ وہ ہر بات میں بحث کرتی ہے۔ انہیں وہ بہو چاہیے تھی جو ان کے اشاروں پر ناچے، لیکن روحا ہرگز ایسی لڑکی نہیں تھی۔ امی کیوں بلا وجہ ضد کر رہی ہیں؟ انہیں اپنی مرضی سے خریدنے دیں۔ ویسے بھی مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ یاسر کی ماں کا خوف ہی اس پر اتنی شدت سے طاری تھا کہ وہ اونچی آواز میں بات کر کے انہیں ناراض نہیں کر سکتا تھا، اور مجبوراً صفیہ بیگم کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اگلے ہی دن وہ ماں کے ساتھ مارکیٹ آئی اور اس سے اپنی مرضی سے جوڑا منتخب کر لیا، ورنہ صفیہ پھپھو کی عادت 100 کیڑے نکالنے کی۔ وہ یہیں مارکیٹ میں ہی اس کی پسند کیے گئے ہر جوڑے کو ریجیکٹ کرنے لگ جاتی اور سب سے مہنگی چیز پر ہاتھ رکھتی، جبکہ وہ اپنی باپ کی اوقات سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ صفیہ بیگم نے تو کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا، ہمارے ہاں رسم ہے کہ شادی کا جوڑا مائکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ سو اس نے بھی اپنے باپ کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے لباس منتخب کیا۔ تقریباً 2 گھنٹے شاپنگ پر لگانے کے بعد وہ اس وقت ماں کے ساتھ سڑک پر پیدل چلتے ہوئے عائشہ بیگم کے خدشات کو سن رہی تھیں۔ امی پلیز خاموش ہو جائیے، میں پہلے ہی کافی تھک چکی ہوں۔ اس کے کہنے پر عائشہ بیگم اسے آنکھیں دکھا کر خاموش ہو گئیں اور اس نے قریبی رکشے والے کو اشارہ کیا۔ اس گرمی سے وہ بے حال ہو رہی تھی، بس جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ شادی میں صرف 10 دن باقی تھے اور ابھی بہت سی تیاریاں رہتی تھیں۔ آئے دن ہی ان کی شاپنگ کے چکر ہوتے۔ بہت خاموشی میں رکشے میں بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب گھر سے تھوڑا دور سڑک پر مڑتے ہوئے اچانک لگنے والی بریک نے اسے اچھا خاصا ہلا دیا۔ اس نے عائشہ بیگم کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا، اور اسی وقت سامنے رکھنے والی گاڑی سے نکلنے والے 2 لڑکوں نے باہر آ کر افراتفری مچا دی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے تیزی سے رکشہ ڈرائیور کو اپنے قابو میں کر لیا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہوا تھا، اور پھر ایک لڑکے نے آگے بڑھتے ہوئے عائشہ بیگم کی جانب پسٹل لہراتے ہوئے اسے بازو سے گھسیٹا۔ سامان نیچے گرتا چلا گیا۔ امی، وہ زور سے چلائی تھی، اور عائشہ بیگم آگے بڑھ کر اسے تھامنے لگیں جب اس لڑکے نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ وہ سڑک پر جا گری۔ وہ چیختی ہوئی مدد کے لیے پکار رہی تھی، جبکہ وہ لڑکا مسلسل اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا، اور پھر وہ لڑکا جس نے ڈرائیور کو قابو کر رکھا تھا اس نے بھی مدد کی اور اسے جلدی سے گاڑی میں ڈالتے ہوئے وہ پل بھر میں غائب ہو چکے تھے۔ عائشہ بیگم وہیں سڑک پر بیٹھ کر سر پیٹ چکی۔ ان کی جوان بیٹی کو ان جان لوگ اٹھا کر چلے گئے، جس کی صرف 10 دن بعد شادی تھی۔ انہوں نے کسی کو مدد کے لیے آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ سب کچھ اتنا افراتفری میں ہوا کہ پلک جھپکنے کا بھی ٹائم نہیں ملا، اور وہ ایسے ہی روتے پیٹتے گھر پہنچی تھی۔ اشفاق صاحب کا دل دہل اٹھا جب انہوں نے یہ خبر سنی تھی کہ ان کی بیٹی کو 2 لڑکے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ تقریباً عصر کا وقت تھا۔ وہ بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہیں بیٹھتے چلے گئے۔ ایک قیامت آ چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اگر بات ان کے کانوں تک پہنچ جاتی تو وہ پہلے ہی روحا کے کافی خلاف تھی۔ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتی، بلکہ روحا کی کردار کشی کے لیے اسے ایک بہترین ٹاپک مل جاتا جسے شہر بھر میں اچھال کر وہ اپنے بھائی کی عزت کو زمین میں دفن کر سکتی تھی۔ اشفاق صاحب نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے عائشہ بیگم کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، جو کچھ ہو چکا ہے اسے کسی کے سامنے مت دہرانا۔ میں بھی پولیس میں خبر کرتا ہوں۔ روحا انشاءاللہ جلدی مل جائے گی، لیکن خدا کے لیے یہ بات گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ انہوں نے ندا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیکھا تھا، اور وہ تو خود رو رو کر بے حال تھی۔ 2 جوان بیٹیوں کے بے سہارا باپ کو
جب یہ خبر ملے کہ شادی کے صرف 10 دن پہلے ہی اس کی جوان بیٹی کو کسی نے اٹھا لیا ہے تو اس کے دل پر بیتی ہوئی قیامت سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا سوائے خدا کی ذات کے۔ وہ اسی وقت موٹر سائیکل نکال کر تھانے رپورٹ درج کروانے چلے گئے۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہیں ہر حال میں رات سے پہلے اپنی بیٹی چاہیے تھی، لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ ملک کے بگڑتے ہوئے حالاتوں کے پیش نظر غریب کی آواز کو صرف دبا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ بلیک کلر کی گاڑی اس کے لیے کسی اژدہا ناگ کے برابر تھی جس نے اسے زندہ و سلامت نگل لیا، اور اس وقت وہ اس کے پیٹ میں بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، جبکہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لڑکوں نے اسے زبردستی بازوؤں سے پکڑ کر اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ خاموش، چلاؤ مت، اس کا کوئی علاج کرو، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے لڑکے نے پیچھے دیکھ کر گررا کر کہا تھا۔ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے لڑکی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابھی تو خوشیوں کا آغاز ہونا تھا اور خوشیاں اختتام پذیر بھی ہو گئیں۔ اسے صرف اور صرف اپنے باپ کی فکر تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میرا باپ ایک غریب آدمی ہے، وہ تم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ اس نے چلاتے ہوئے مدد کی اپیل کی تھی، جبکہ دائیں جانب بیٹھے ہوئے لڑکے نے اس کے بازو کو موڑ کر اس کی پشت پر ٹکا دیا۔ تمہارا باپ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا، لیکن تم تو کر سکتی ہو نا؟ اور ویسے بھی آج کی رات کی ہی تو بات ہے، کل صبح تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس کی پوری ہستی فنا ہو چکی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ سمجھ نہیں پاتی۔ اس وقت اس کی عمر 22 سال تھی، اور 22 سالہ لڑکی اچھی طرح سمجھ پاتی ہے کہ ایک رات گھر سے باہر گزارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ بھی 3 اجنبی لڑکوں کے درمیان۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ جو قیامت اس کے سر پر ٹوٹ پڑی ہے وہ اس کی زندگی کی ساری خوشیوں کو اور اس کے باپ کی عزت کو نگل کر رہے گی۔ اس نے ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، لیکن ان لڑکوں نے کپڑا اٹھا کر اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی باندھ دیا۔ بہت شور کر رہی ہے، اس طرح تو یہ سب کو مروائے گی۔ اس کی آنکھوں سے صرف آنسو برس رہے تھے اور دل میں قیامت برپا تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا کو شدت سے پکار رہی تھی، کاش آج کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ اس کی عزت بچ جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے باپ کا نام باقی رہ جائے۔ ایک لڑکی جس نے ساری زندگی صرف اپنی عزت سنبھال کر رکھی ہو، وہ آج تک ایسے حادثے سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ سارے شہر کو فکر تھی کہ اس کے باپ کے ہاں بیٹا نہیں ہے، لیکن کبھی اس کے باپ نے اس کے ہوتے ہوئے بیٹے کی کمی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جس کی ہنسی سے اشفاق صاحب کا پورا آنگن گونجتا تھا، آج بری طرح روتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ ایک انجان سی حویلی میں اسے لا کر پٹک دیا گیا اور ہاتھ اور منہ آزاد کر دیے گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اسے کہاں لا کر وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ بس ارد گرد نظر ڈالنے سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کافی عرصے سے بند پڑی ہے۔ اس نے روتے ہوئے ان لڑکوں کے پیر پکڑ لیے۔ آج رات کی بات ہے، آج رات پارٹی ہے، یار کی سالگرہ پارٹی، اور اس کے بعد تمہیں صبح چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم ہنگامہ کرو گی تو پھر تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ زندہ زمین میں دفن کر دی جاؤ گی، اور اس کے بعد تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس لڑکے نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ شانی کو آنے دو، اس کے بعد اس کا کوئی علاج کرتے ہیں۔ اس نے دور جاتے ہوئے لڑکوں کی آوازوں کو سن کر اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ شدت سے خدا کو پکارا تھا، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ حویلی کے زنگدار درازوں کو دیکھ کر اس نے ہر سمت مدد تلاش کی تھی، لیکن اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا جو اس کی مشکلات کو کم کر پاتا۔ دوسری جانب اشفاق صاحب نے رپورٹ درج کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن پولیس کا یہی کہنا تھا کہ ہم 24 گھنٹے سے پہلے کوئی بھی رپورٹ درج نہیں کریں گے۔ بڑے میاں گھر جا کر 24 گھنٹے انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے کہیں گئی ہو۔ اور اشفاق احمد نے انسپیکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ انسپیکٹر صاحب، میری بیٹی کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا ہے، جس کے چشمدید گواہ بھی موجود ہیں۔ میری بیٹی کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ خدا کے لیے صرف 10 دنوں کے بعد اس کی شادی ہے۔ میری ہستی مسکراتی ہوئی بیٹی کی عزت بچ جائے، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لیکن یہ معاشرہ اور اس کے خود ساختہ قانون اتنے زہریلے ہیں کہ کبھی ایک کمزور انسان کی مدد کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ اگر کوئی بااثر انسان سوتے ہوئے بھی انہیں پکارے تو یہ اس کے سر پر کسی سائے کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اور پھیلتی ہوئی رات کے ساتھ ساتھ اس کے اندیشوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی،
لیکن رونا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گئی۔ رنگدار کھڑکی میں لگے ہوئے لوہے کے ڈنڈوں سے اسے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ انہیں توڑ پائے گی یا نہیں، یا پھر یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہوگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ ایک بار پھر مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک لڑکے نے اندر جھانک کر دیکھا تھا۔ اسے ایک بیگ پکڑاتے ہوئے اس نے خبیث نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے گندے لہجے میں اسے حکم دیا تھا کہ وہ یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کا دوست آنے والا ہے، جس کے لیے سب کچھ ارینج کیا گیا تھا۔ کوئی بھی کمی یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ سزا کی حقدار وہ خود ہوگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ پہن لوں گی اور تیار بھی ہو جاؤں گی، اور تم وعدہ کرو اس سب کے بعد تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے۔ لڑکے نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ واہ، بڑی جلدی مان گئی تم۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا جائے گا، لیکن تمہیں مکمل استعمال کرنے کے بعد۔ اس کی آر پار ہوتی نظروں سے ہی اس کا وجود تھرا گیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، یہ پہلی مرتبہ ہے یا پہلے بھی؟ ایک پاؤں بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا تھا، جبکہ روحا کا دل چاہا کہ وہ اس وقت زمین میں گڑ جائے۔ اب تم جاؤ۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں سب کچھ تم لوگوں کی مرضی کے مطابق کروں تو تمہیں بھی مجھ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں نڈر ہو کر دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے نکلتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس شخص نے پلٹ کر دروازے کو دیکھا تھا۔ اگر وہ مان گئی ہے تو دروازہ باہر سے بند کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اس نے خود دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ بے احتیاطی میں ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور جب قدموں کی چاپ اسے سنائی نہیں دینے لگی تو اس نے وہ زنگدار کنڈی کھول کر باہر جھانکا تھا۔ باہر مکمل اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس پرانے سے کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ یا کوئی پرانی بوسیدہ حویلی تھی، جس کی چار دیواری بھی غائب تھی۔ بس ٹوٹی پھوٹی دیواروں نے اسے تھام رکھا تھا۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کے ارد گرد کی جگہ بالکل ویران و سنسان ہے۔ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ جو کچھ کرنا ہوگا اسے خود کو کرنا ہوگا۔ قریبی کمرے سے لڑکوں کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید فون پر کسی کو کسی پروگرام کے متعلق بتا رہے تھے اور ساتھ ہی اسے جلدی آنے کا کہہ رہے تھے۔ آہستگی سے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ اس نے آتی ہوئی سانس کو بھی سینے میں روک لیا تھا۔ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ جیسے ہی برآمدے سے نکلی، دوسرے کمرے کے کھلے دروازوں سے ہی وہ لڑکے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، اور اس وقت اس نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ اپنے پیچھے ہی اسے ان لڑکوں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسے پکار رہے تھے، اسے رک جانے کے لیے کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور شاید ہوائی فائرنگ بھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں ماری جائے گی، لیکن کبھی بھی خود اپنی عزت کو ان کے حوالے نہیں کرے گی۔ اس کے پیر زخمی ہو گئے۔ وہ وہاں سے نکلتی ہوئی کچے راستے پر بھاگی اور پھر درختوں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے ایک انجان سے سڑک پر نکل آئی۔ وہ لڑکی ابھی بھی اس کے پیچھے تھی۔ خوف جب خود پر طاری کر لیا جاتا ہے تو پھر تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کی سانسیں بکھری ہوئی تھیں، پورا وجود لرز رہا تھا، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، لیکن اسے بھاگنا تھا۔ اس کا دوپٹہ وہیں کہیں نیچے گر گیا، پاؤں جوتی سے آزاد تھے، لیکن دل خوف سے بھرا ہوا۔ آج مقدر اس کا ساتھ دیتا یا نہیں وہ اس بات سے غافل تھی، لیکن اسے یہ تسلی تو تھی کہ اس نے اپنی جانب سے کوشش کی تھی۔ سڑک کی وسط میں کھڑی ہوئی گاڑی پر جھکا ہوا شخص، سامنے کھڑا شخص بھی ایک مرد ہی تھا، اور وہ ایک بار پھر ایک مرد پر بھروسہ کرنے جا رہی تھی۔ شاید وہ ان کے ساتھ مل کر اسے ایک اذیت ناک موت کے حوالے کر دیتا، یا پھر اسے بچا کر اس کے باپ کی پناہوں میں دے دیتا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے مقدر میں کیا لکھا ہوگا۔ وہ بس شدت سے بھاگتے ہوئے اس کی پشت سے ٹکرائی اور اس کی پشت کو مٹھیوں میں تھام لیا۔ مقابل نے پلٹتے ہوئے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر پیچھے دیکھتے ہوئے بس اشارہ کر پائی۔ وہ لڑکے، اس لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی گہرے خوف کا شکار ہو کر یہاں تک بھاگتی ہوئی آئی ہے، لیکن حیرت زدہ بات تھی کہ ابھی اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ لیکن وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ رومن شاہ نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کون ہو تم؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا تھا، جبکہ روحا کی آنکھیں بند ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ سر پلیز، اس نے ہاتھ جوڑنے چاہے اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی سینے پر لہراتی چلی گئی۔ مقابل نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اپنے فارم ہاؤس سے واپس آنے کے بعد وہ خود یہاں مشکل کا شکار ہو چکا تھا۔
فارم ہاؤس پر اس نے ضروری میٹنگ رکھی تھی اور آج عصر کے بعد ہی میٹنگ سے فری ہو کر وہ حویلی جانے کے لیے نکل آیا۔ ویسے بھی وہ کسی صورت بی جان کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی اور رومن ہمیشہ ہی ان کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ بی جان کو ہر وقت اس کی ضرورت رہتی۔ موبائل کان سے لگاتے ہوئے اس نے دوبارہ ڈرائیور کو حکم دیا تھا، جلدی گاڑی لے کر آؤ۔ اسے سہارا دے کر گاڑی میں لٹاتے ہوئے وہ کافی دیر اس کا خوف سے زرد پڑتا ہوا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے تھے، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ ساکت چہرہ، بند آنکھیں، سرخ و سفید رنگت میں کھلی ہوئی زردیاں اور گلابی ہونٹ جو اس وقت خوف سے پتھرائے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے بال اور زخمی پیر۔ وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وقت اسے دھکیلتے ہوئے چند سال پیچھے لے کر چلا گیا اور اس کے چہرے پر گہری نظر رکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر اسی منظر کو سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا جو ایک عرصہ پہلے اس نے اپنے ذہن سے فراموش کر رکھا تھا۔ اس وقت گھر میں قیامت برپا تھی۔ اشفاق صاحب، ان کی بیٹی اور بیوی بیتی ہوئی رات کے ساتھ ساتھ خود بھی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اشفاق صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ دن چڑھے تک انہیں نہیں ملی تو دن کی روشنی کی خبر سارے جہاں میں بکھیر دے گی اور ان کی بنی بنائی ساکھ تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ انہیں اپنی عزت سے زیادہ اپنی بیٹی کی عزت اور جان کی فکر تھی۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اگر اس گزری ہوئی رات نے ان کی بیٹی کو لاپتہ کر دیا تو شاید وہ دوبارہ اس معصوم کی کلکاریوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اذیت کسے کہتے ہیں؟ اس معاشرے میں صرف بیٹیوں کا باپ ہونا اور پھر غریب ہونا، یہ ایسی اذیت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب ان کے موبائل پر بجتی ہوئی گھنٹی نے انہیں لپکنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے دوڑتے ہوئے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا اور سکون سے آنکھوں کو موند لیا۔ شکرانے کے گرتے ہوئے آنسوؤں نے ان کی داڑھی کو بھگو دیا تھا۔ عائشہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ان کے بازو کو تھاما۔ کیا ہوا اشفاق صاحب؟ کیا کوئی خبر آئی ہے؟ وہ بھی منتظر کھڑی تھی۔ روحا ہاسپٹل میں ہے۔ اسی وقت وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ اشفاق صاحب نے جاتے ہی سب سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ اسے یہاں کون چھوڑ کر گیا۔ جب ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ انہیں ہاسپٹل چھوڑنے کے بعد اس کی شناخت بتائی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کیا میری بیٹی کی عزت محفوظ ہے؟ اور ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، بس صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا؟ اور انہوں نے شکر گزاری سے سر جھکا لیا تھا۔ معجزے اسی جہاں میں رونما ہوتے ہیں۔ اگر آج ان سے کوئی پوچھتا کہ دوبارہ زندگی ملنا کسے کہتے ہیں تو وہ دہرا دیتے کہ روحا کا مل جانا اور پھر اس کی عزت کا سلامت ہونا ان کے لیے ایسے تھا جیسے ایک لا علاج شخص کو زندگی کی نوید مل جائے۔ دن چڑھتے ہی رشتہ داروں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ روحا کسی ٹریفک حادثے کا شکار ہوئی ہے اور یہ خبر اشفاق صاحب نے خود ہی پھیلائی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ شام کے وقت رکشے پر واپس آتے ہوئے سڑک پر معمولی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہے۔ صفیہ بیگم تو یاسر کے ساتھ بھاگتی چلی آئی تھی۔ روحا کی حالت کافی خراب تھی۔ سب سے زیادہ بات یہ پریشان کن تھی کہ وہ کافی خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی بری طرح چلانا شروع کر دیا۔ ظاہری طور پر تو اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس چھوٹے موٹے پیروں پر زخم جن کی بینڈیج کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ اسے 1-2 دنوں کے لیے ہاسپٹل رکھا جائے اور اس دوران بھی صفیہ بیگم نے 100 باتیں بنا ڈالی تھیں۔ بھائی صاحب ڈاکٹر سے کہیے اچھی طرح معائنہ کریں بچی کو، خدا نخواستہ اگر مرگی کا مسئلہ ہے تو ہمیں ابھی سے بتا دیں بھائی۔ اس طرح کے دورے تو اکثر مرگی کے مریضوں کو ہی پڑتے ہیں۔ انہوں نے بھائی کا زرد چہرہ دیکھتے ہوئے فوراً لہجے کو نرم رکھا۔ امی پلیز چپ ہو جائیے، روحا کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے اور ماموں پریشان ہیں۔ یاسر نے باز رکھنا چاہا تھا جب انہوں نے کوہنی سے یاسر کو دھکیلتے ہوئے دور کر دیا۔ خبردار، جو ماں کے سامنے کسی کی طرفداری کی تو ابھی شادی میں 1 ہفتہ باقی ہے، ابھی سے جورو کے غلام بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں۔ یاسر کچھ شرمندہ سا ہو کر سر جھکا گیا۔ ویسے بھی وہ اپنی ماں کے اشاروں پر ناچنے والا شخص تھا۔ وہ ماں کے خلاف جانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں اس نے کس طرح گزارے تھے اشفاق صاحب ہی جانتے تھے۔ انہوں نے جس طرح اپنی بیٹی کو سنبھالتے ہوئے اس بات کو مخفی رکھا تھا ان کا دل ہی جانتا تھا، اور اندر ہی اندر وہ اس شخص کی شکر گزار تھے جس نے ایک ہی رات میں نہ صرف اس کی بیٹی کو کسی طرح بچا کر ہسپتال پہنچایا تھا بلکہ اس کی معلومات نکلوانے کے بعد گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ یقیناً وہ شاید کوئی بااثر شخص تھا۔
ورنہ عمومی طور پر ایسے حادثات کے بعد مریض کو کافی تحقیق کے بعد رکھا جاتا ہے۔ 2 دنوں کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اسی شام صفیہ پھپھو گھر گئیں اور اشفاق صاحب اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے تھے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ میری گڑیا، وہ ایک برا حادثہ یا برا خواب تھا۔ اگر اسے اپنے ذہن پر سوار کر لوگی تو تمہاری آنے والی زندگی میں مشکلات پیدا کرے گا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری اور تمہارے بابا کی عزت محفوظ ہے۔ بابا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اس رات کے بعد میں دوبارہ آپ سے نہیں مل پاؤں گی، اس نے اتنے غمگین لہجے میں کہا تھا کہ اشفاق صاحب تڑپ اٹھے۔ اب انہیں ہر حال میں اپنی بیٹی کو دوبارہ زندگی کی طرف لانا تھا، اور اگلے چند دنوں میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ وہ شادی کی تیاریوں میں مگن ہو چکی تھی۔ کافی حد تک اس نے سر جھٹکتے ہوئے صرف اپنے باپ کی خوشی کی خاطر کوشش کی تھی کہ وہ اس برے حادثے کو بھلاتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ وہ رب کی شکر گزار تھی، اور خصوصی طور پر اس شخص کی جس اس نے بس ایک نظر دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ مسیحا کون تھا جو ایک پل میں اس کی زندگی میں آیا اور اسے اس قیامت سے نکال کر خود لا علم ہو گیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ ناصر نامی شخص سر جھکاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سر، اس وقت کافی حد تک سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اسے باہر جانے کا حکم دے دیا اور خود سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے سگریٹ کو سلگھا کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ عمر کے 35ویں سال سے گزر رہا تھا، اور 35 سالوں میں دوسری بار تھا کہ اس کا دل کہیں الجھن کا شکار ہوا تھا۔ وہ بھی شاید صرف اس لیے کہ اس واقعے نے اس کے ماضی سے جڑی ہوئی کڑیوں کو ادھیڑنے کی کوشش کی تھی، اور اسے ایک بار پھر گھسیٹتے ہوئے اس ماضی سے متعارف کرایا تھا جس سے وہ نظر چراتا پھر رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھوں کو منہ لیا۔ اس کے کانوں کے قریب بھی گھنگرو کی چھنک اس کے دماغ کو معطر کرنے لگی۔ کیا شاہ زیب ایک ہفتہ اس کوٹھے پر نہ آ کر ہم جیسی معصوم جانوں پر ظلم کرتے ہیں سرکار؟ جانتے تو ہیں کہ اس کوٹھے پر آپ کی آمد کوٹھے کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ گلنور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنی حسین آنکھوں کو اس کے دلکش چہرے پر گاڑے ہوئے تھی، جبکہ مقابل نے آنکھوں سے ہی اس کے حسن کا صدقہ اتار دیا۔ تم جانتی تو ہو گلنور، تمہارے شاہ زیب کو اس بات سے نفرت ہے کہ یہ دل کہیں لگے اور پھر لگ جائے۔ اس دل کو عادی بنانے سے ڈرتا ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ گلنور آگے بڑھتے ہوئے اس کی آغوش میں سر رکھ چکی تھی۔ گلنور، آپ کی بےتابیوں پر صدقے سرکار، لیکن اس دل کا کیا جو آپ کے نام پر دھڑکتا ہے؟ اور اس نے مسکراتے ہوئے گلنور کو سمیٹ لیا۔ وہ محبت سے گوندھی ہوئی لڑکی اس راہ پر کب نکلی، کن مجبوریوں نے اسے بدنام گلیوں سے متعارف کروایا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ جوانی کے آنے والے دن تھے جب اس نے خود سے بڑی گلنور کو دیکھا اور پھر اس پر شدت سے فدا ہوا۔ ان گلیوں سے متعارف کروانے والے بھی اس کے چند شوخ دوست تھے جنہوں نے اسے پہلی بار گلنور سے متعارف کروایا تھا، اور وہ اس کے حسین نخروں میں یوں ڈوبا کہ انہیں اٹھاتے اٹھاتے کب رومن شاہ نے اپنے دل اس کے حوالے کر دیا۔ گلنور نے کافی عرصہ اسے دھتکارا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جوانی میں قدم رکھتا ہوا نازوں پلا شہزادہ اس کی خاطر رون دیا جائے، لیکن اس کی محبت اور بڑھتی ہوئی بےتابیوں کا اثر تھا کہ گلنور بھی اس کے جذبات کے آگے سر جھکا گئی۔ وہ عمر میں 5 سال اس سے بڑی تھی، لیکن اس کا حسن اتنا دو آتشہ تھا کہ اگر کوئی دیکھنے والا اسے دیکھتا تو پھر دل تھامنا مشکل ہو جاتا۔ چلو، میں تمہیں ان گلیوں سے لے چلتا ہوں، وہاں جہاں میری دنیا ہے۔ اس رات اس نے گلنور کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ جو بھی تھا، لیکن وہ آج تک اس کے بدن سے کھیل نہیں پایا تھا۔ اس نے محبت کی تھی، جذبات کو چھوڑا تھا اور انہیں ہمیشہ پاک اور معتبر رکھا۔ شاہ زیب، گناہ گار نہ کریں، آپ کی دنیا اور ہے، اور اس غلیظ دنیا سے وہاں جانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ گلنور کی آنکھوں کے کنارے بھیگ اٹھے۔ شاید پہلی مرتبہ تھا جب اس کے گرم سے جذبات اس کی آنکھوں کے ذریعے کسی کے سامنے ظاہر ہو رہے تھے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں گل، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں تمہارے ساتھ لگا ہوا شاہ کا نام تمہارے لیے عزت بن جائے گا۔ جب سے آپ کے ساتھ جڑے ہیں تب سے عزت میں ہیں شاہ صاحب، آپ کے نام ہوئے ہیں تو پھر کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ محبت کا یہ سلسلہ صرف چند ماہ ہی چل پایا جب یہ خبر سکندر شاہ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو روک دیا کہ وہ ان گلیوں میں نہیں جائے گا، اور نہ ہی آج کے بعد کسی کوٹھے والی سے ہم کلام ہوگا۔ بابا، میں اسے اپنی دنیا میں لے کر آنا چاہتا ہوں جہاں صرف میں رہوں، وہ رہے، میں اسے اپنے نام کی عزت دوں۔ اور سکندر شاہ دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھے تھے۔ خبردار گستاخ،
شاہ حویلی کے مردوں کو شبہ نہیں دیتا کہ وہ کسی طوائف کو اپنے نام سے معتبر کریں۔ طوائفیں صرف دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں، عزت دینے کے لیے نہیں۔ اور رومن شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بابا، وہ طوائف نہیں ہے، رومن شاہ کی محبت ہے، اور محبت اتنی آسانی سے نہیں چھوڑی جاتی۔ اس کے باپ نے اس رات دھمکی دی تھی کہ اگر وہ وہاں جانے سے باز نہیں آیا تو وہ اسے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، اور پھر یہ ناز نخرے، یہ عیاشی نہیں رہے گی تو گلنار کی محبت بھی نہیں رہے گی۔ اس روز وہ ایک بار پھر گلنور کے قریب گیا، اسے جاتے ہوئے اپنا حال کہہ دیا۔ اگر کبھی میں تمہارے پاس آؤں اور میرے پاس کچھ باقی نہ رہے تو کیا تمہارے لیے میری عزت قابل قبول ہوگی؟ اس نے چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے سر اٹھایا تھا، کاجل سے بھری ہوئی آنکھیں رومن شاہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ حد کرتے ہیں شاہ زیب، آپ کی غلامی کی ہے تو دل و جان سے کی ہے، دولت کے لالچ میں آ کر نہیں۔ اگر گلنور کی دولت کو طلب ہوتی تو میری قدموں پر دولت نچھاور کرنے والے لاکھوں۔ محبت رکی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے رکنے دیا، اس نے محبت کو فروغ بخشا تھا۔ محبت اتنی شدت سے اس پر حاوی ہوئی کہ وہ سکندر شاہ سے پنگا لے گیا۔ سکندر شاہ کے مد مقابل آ کر اس نے انہیں چیلنج کر دیا کہ وہ ہر حال میں اپنی محبت کو اپنائے گا، اور سکندر شاہ نے اسے صرف خوفزدہ کرنے کے لیے ہر چیز سے بے دخل کر دیا۔ وہ ایک فلیٹ میں رہتے ہوئے بھی اس لڑکی کی یادوں اور محبتوں سے دامن نہیں چھڑا پایا، جبکہ دوسری جانب جب رومن شاہ کی جیب خالی ہوئی تو نائکا نے اس کا داخلہ ہی کوٹھے پر بند کر دیا۔ یہاں آنے والوں کی جیبیں بھاری ہوا کرتی ہیں شاہ جی، جس روز اس جیب کا وزن بڑھ جائے اس روز بنا کسی جھجک کے یہاں چلے آئیے گا۔ وہ دروازے کی پشت پر چھپی رومن شاہ کے چہرے پر اترتے دکھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے افسردگی سے مسکرایا اور پھر پلٹ گیا۔ بات دولت کی نہیں، بات محبت کی تھی۔ اگر محبت ہوتی تو وہ ضرور اسے اپنی جانب کھینچ لیتا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس رات پہلی بار کوٹھے کی حد پھلانگتے ہوئے وہ صرف رومن شاہ کے لیے اس کے فلیٹ تک چلی آئی۔ اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اس نے اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دیا۔ شاہ زیب، اس ناچیز کی غلامی کو قبول کریں اور واپس لوٹ جائیے۔ یہاں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ ان بدنام گلیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے، یہ اذیت مجھے ہی برداشت کرنے دیں۔ واپس لوٹ آئیں۔ اور رومن نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ میرے لیے تمہارا ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چلو کہیں بھاگ چلتے ہیں، وہاں جہاں ہماری دنیا کی شروعات ہو۔ جبکہ وہ اپنی نائکا کے ہاتھوں سے اگر بچ بھی جاتی تو کبھی سکندر شاہ کے چنگل سے نہیں بچ پاتی۔ اسے یقین تھا کہ سکندر شاہ اسے کبھی اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ نہیں جڑنے دے گا۔ محبت کا اتنا سخت امتحان نہ مانگیں کہ محبت میری جان مانگنے لگے۔ مجھ سے اگر جان بھی مانگیں گے تو میں کسی سوال جواب اور بحث کے بغیر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گی، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس رات وہ لوٹ گئی تھی۔ اس نے کافی کوشش کی تھی کہ رومن لوٹ جائے، لیکن وہ نہیں لوٹا۔ اپنے باپ کے ساتھ لگائی ہوئی ضد پر قائم تھا، جبکہ دوسری جانب اس کے باپ نے نائکا کو کافی رقم دے کر اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ کسی انجان کوٹھے میں بھیج دے، وہاں جہاں رومن شاہ اس کا نام بھی نہیں جان پائے۔ اس رات اچانک ہی اس کا سارا سامان باندھ دیا گیا اور اسے دوسرے کوٹھے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس رات وہ اپنی ماں کی آخری نشانی، ان کی دی ہوئی گھڑی بیچ کر نائکا کے پاس آیا تھا۔ میری جیب میں وزن ہے، مجھے صرف چند منٹ گل سے بات کرنی ہے۔ گلنور یہاں سے جا چکی ہے، کسی کو بتائے بغیر اپنا نور لے کر جانے والی اس کوٹھے کو بے نور کر چکی ہے۔ شاہ صاحب، لہٰذا آپ بھی آج کے بعد یہاں آنے سے پرہیز کریے۔ شیر اگر پنجرے میں بند ہو تو اسے بندر سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ شانو بھائی، میرے باپ کے کہنے پر تم نے گلنور کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو آج رات تم بھی اس کوٹھے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ شانو بھائی نے خوف بھری نظروں سے اس جذبات میں ڈوبے ہوئے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ بری طرح پس کر رہ گئی تھی، اور اس رات اسے وہ راز اگلنا پڑا۔ اس نے گل کا پتہ دے دیا، اور اگر پتہ دے دیا تھا تو پھر اسے یہاں سے دور رکھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ دوسرے روز ہی وہ دوبارہ اسی کوٹھے میں آ گئی۔ سکندر شاہ کو پیغام پہنچایا گیا کہ ان کا بیٹا پاگل ہو چکا ہے۔ اگر گلنور کو یہاں سے فرار کرنا چاہا تو وہ ضرور کسی کی جان لے گا۔ سکندر شاہ ہر ہتھ کنڈا آزما چکے تھے، لیکن وہ کسی کے بس میں آنے والا نہیں تھا۔ اس رات جانے کیا تھا، بارش کافی دیر تک برستی رہی، اور اس برستی ہوئی بارش میں وہ دہلیز پر کھڑا کافی دیر آسمان کی جانب دیکھتا رہا۔ آسمان میں عجیب سی سوگواری پھیلی ہوئی تھی۔ گلنور سے ملاقات کیے اسے تقریباً 10 دن گزر چکے تھے، اور اس 10 دنوں میں اس نے کتنی بے تابی سے اسے یاد کیا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ بارش نہ جانے کتنے خوابوں کو ساتھ لے کر آتی ہے،
کتنے جذبات کو ابھارنے کا کام کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ بادلوں کی گرج میں ہونے والی دروازے پر دستک نے اسے متوجہ کیا اور وہ بارش میں بھیگتا ہوا دروازے تک چلا آیا۔ جب شال میں لپٹا ہوا وجود اس کے سینے سے ٹکرایا تھا، بارش میں پہلی مرتبہ دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ اس پر گرتی ہوئی بوندیں جیسے پھولوں کی پتیاں بن گئیں۔ اس نے بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر گل کے حسین چہرے کو دیکھا تھا اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ گل جان، اتنی سخت بارش میں یہاں تک پہنچ گئی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور وہ اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے کمرے تک لے کر آئی۔ اس کا بھیگا ہوا وجود، اس کی بھیگی بھیگی زلفیں اور جسم پر پھیلی ہوئی شال۔ رومن شاہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ برستی ہوئی بارش میں محبوب کا دیدار اگر مل جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ شہزیب بس اسی دیدار کی غرض سے ایک بار پھر کوٹھے سے یہاں چلی آئی۔ نائکا کوٹھے پہ نہیں ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا گل۔ اگر اسے پتہ چل جاتا ہے تو سزا دیتی، سزا کے طور پر مارتی پیٹتی۔ کیا بات کرتے ہیں شہزیب، میں اس سے ملوں گی تو سزائیں دے گی؟ اس نے رومن شاہ کی بات کو کاٹ دیا۔ کیا مطلب ملو گی؟ تم کہیں جا رہی ہو؟ نا جی، ابھی تو صرف آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ سے باتیں کرنے کا ارادہ ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کا ارادہ ہے، جی بھر کر دیدار کرنے کا ارادہ ہے، تبھی جاؤں گی۔ اور اس رات برستی ہوئی بارش میں وہ کتنی دیر اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھی رہی۔ نہ جانے کیوں وہ بار بار اس کا چہرہ دیکھ کر التجا کرتی تھی، شہزیب واپس لوٹ جائیے، یہ دنیا کے لیے رہنے کے قابل نہیں ہے، اپنوں میں لوٹ جائیے، اپنوں کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ اور رومن شاہ نے اس کے چہرے کو تھاما۔ تم میرے لیے اپنی ہو، میرے لیے سب سے قریب ہو، تم سے زیادہ کوئی اپنا نہیں ہے گل۔ اس کی بےتابیاں عروج پر تھیں۔ اس نے جھکتے ہوئے گل کے ماتھے پر لب رکھے اور گل نے اس کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے شہزیب، اب واپس چلتی ہوں، دن کا اجالا نکلنے سے پہلے کوٹھے پر پہنچنا ہے۔ کل کی ایک اور رات آپ کے نام ہوئی، یہ راتیں ادھار ہیں، اگر کوئی محبت کرنے والا کبھی مانگے تو اسے لوٹا دیجیے گا۔ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہاں، اگر وہ محبت کرنے والی گل نور ہو تو سوچا جا سکتا ہے۔ وہ اس رات دروازے تک اسے چھوڑنے آیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ اسے کوٹھے پر چھوڑ آئے، لیکن گل نے منع کر دیا۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس رات وہ اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئی۔ رات کا باقی حصہ کتنے سکون میں گزرا تھا، یہ اگر کوئی رومن شاہ سے پوچھتا تو وہ بتاتا، لیکن شاید وہ سکون آخری تھا۔ اس رات کے بعد وہ اسے دوبارہ نہیں مل پائی تھی۔ وہ رات جسے وہ برستی ہوئی محبت بھری رات سے تشبیہ دے رہا تھا، وہ آخری ملاقات کی رات تھی۔ وہ اسے بھیگتے ہوئے الوداع کرنے آئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح ہی اس قیامت خیز منظر نے اس کا استقبال کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد زہریلی گولیاں کھا کر اپنی جان دے چکی ہے۔ کوٹھے کے اس اکیلے کمرے میں تنہا مر جانے والی لڑکی کسی کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ رومن شاہ نے اپنی زندگی کے 10 سال اس کے ماتم میں گزار دیے۔ اس کے ٹیبل پر پڑا ہوا آخری نوٹ بس یہی تھا، شہزیب واپس لوٹ جائیے۔ اور یہ ایک محبت میں ہاری ہوئی لڑکی کی التجا ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی بزدلی کا مظاہرہ کرے گی۔ جب وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا تھا تو پھر کیا حرج تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی، اس دنیا کو الوداع کہہ دیتی۔ اگر مارے جاتے تو اکٹھے مارے جاتے، لیکن وہ ہار گئی، شاید اپنے مقدر سے یا پھر رومن شاہ کی عزت سے۔ اسے موت کو گلے لگانا آسان لگا اور اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ اس کی آخری خواہش کو وہ کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ اس رات وہ واپس لوٹا تو، لیکن اس نے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا۔ وہ اپنے حصے اور حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گیا۔ ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا جن کے لیے محبت ایک عارضی شے ہے جس سے بس استعمال کر کے پھینک دینا ہی امر کی شان ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں محبت کا مقام بہت بلند تھا۔ نہ جانے کتنے برس، کتنی شامیں اور کتنی راتیں گزر چکی تھیں، لیکن وہ شہزیب کی محبت میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کو نہیں بھول پایا تھا۔ وہ آج بھی اس کے گھنگرو کی چنک کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا۔ وہ آج بھی آنکھیں مومتا تو اس کی خوشبو اس کے دماغ کو معطر کر دیتی۔ اس رات اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ دیر تک یہی سوچتا رہا تھا، نہ جانے کتنے مردوں کی درندگی کے زیر اثر زندگی سے ٹھکرائی جانے والی لڑکیاں گل نور بن جایا کرتی ہیں، اور پھر یہی لڑکیاں محبت میں ہار کر خاموشی سے اپنی جان دے دیتی ہیں۔ دنیا والے ان کی محبت پر افسوس تک نہیں کرتے، وہ بس سنتے ہیں فلاں کو ٹھیک ہے، فلاں کمرے سے ایک لڑکی مردہ حالت میں ملی، اور ورق پلٹ دیتے ہیں۔
ان کے لیے بس ایک خبر ہوتی ہے، زندگی کی بازی کا ہارتا ہوا شخص کتنا قابل رحم ہوتا ہے یہ اس کا دل جانتا ہے، یا پھر اس سے منسلک لوگ۔ اس نے اس لڑکی کے متعلق ساری معلومات نکلوائی تھیں۔ 1 ہفتے کے بعد اس کی شادی تھی۔ اسے اچھا لگا کہ اس کے باپ کی عزت بچ گئی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر جائے اور گھر والے اسے ٹھکرا دیں، لہٰذا اس نے اس کی مکمل تحقیقات کو جاری رکھا، اور اس روز جب اسے یہ خبر ملی تھی اس کی شادی ہے تو وہ کافی مطمئن ہو گیا۔ وہ لڑکی بغیر کسی بدنامی کے محفوظ ہاتھوں میں سونپی جا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور اسی جوڑے میں دلہن بنی روحا ہر ایک کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی۔ کاجل سے لبریز آنکھیں، بھاری کامدار جوڑے اور سجی ہوئی جھولری میں 2 آتشہ حسن، میک اپ سے تراشے ہوئے نقوش اور دھڑکتا ہوا دل۔ اس نے مہندی بھرے ہاتھ اٹھا کر دیکھے۔ یاسر کا جگمگاتا ہوا نام اس کے لیے قابل محبت تھا۔ پھپھو نے تو تب سے ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہے، کسی ایسی بیماری کا شکار جس میں اسے کوئی ذہنی دورے پڑتے ہیں، اور اس بات میں انہوں نے یاسر کو بھی شامل کر لیا تھا۔ یاسر بارہا اس سے پوچھ چکا تھا کہ تمہیں کون سا دماغی مسئلہ ہے، اور وہ ہر بار اسے سمجھانے بیٹھ جاتی۔ یاسر ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ حادثہ دیکھنے کے بعد میں خوفزدہ ہو چکی تھی، لیکن ہر بار ہی وہ اس کی بات ماننے کے بعد اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا۔ کانوں کے کچے مرد کبھی محبت نبھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ وہ مرد جو ہر ایک کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں وہ کبھی قابل محبت نہیں ہو سکتے۔ محبت ان پر رحم کھاتی ہے۔ اس روز بارات آ چکی تھی۔ یاسر سجی ہوئی شیروانی میں اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن عجیب لے پر دھڑک رہی تھی۔ اس کے باپ کی عزت بچ گئی، اس کی عزت قائم تھی، اور آج وہ اپنے پیا گھر جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح کا شور اٹھا۔ اسے جالی دار پردے میں باہر لایا گیا اور پھولوں سے سجی ہوئی دیوار میں یاسر کے مقابل بٹھا دیا گیا۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے خوبصورت مرحلہ ہوتا ہے جب اس کا باپ معتبر طریقے سے سر اٹھا کر اپنی عزت دار بیٹی کو کسی عزت دار شخص کے ہاتھوں سونپنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ آج وہ اپنے باپ کے نام سے دستبردار ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اشفاق صاحب کا ہاتھ تھام لیا اور انہوں نے جھکتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ رکیے بھائی صاحب، نکاح سے پہلے مجھے کچھ شرائط بھی رکھنی ہے۔ صفیہ قریب آتے ہوئے بولی تو اس نے سر اٹھا کر پھپھو کی جانب دیکھا۔ ہال میں گہرا سکوت چھا گیا۔ کون سی شرائط صفیہ بہن؟ پہلے تو ان شرطوں کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ بھائی صاحب، پہلے مجھے اس بات کا بھی تو علم نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی مرگی کی مریضہ ہے۔ اب یہ جو دورے پڑتے ہیں یہ مرگی کے ذہنی دورے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم چاہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی ہو صفیہ، اور ویسے بھی ہم بعد میں مل بیٹھ کر سلجھا لیں گے۔ یاسر بس اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹتے ہوئے یاسر کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ محبت کا دعوے دار شخص گہری خاموشی کا کفل لگائے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ ارے ایسی کوئی شرط نہیں رکھ رہی بھائی صاحب، آپ بے فکر رہیے۔ میں تو یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ گھر آپ کے بعد آپ کی بیٹی کا ہے، 30 لاکھ کا ہی تو ہوگا یہ گھر۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک اسٹامپ لکھوا دیں جس کے مطابق اگر آپ نے اس گھر میں ندا کی حصے داری رکھی تو پھر اس گھر کے بدلے میں آپ کو 30 لاکھ یاسر کو دینا ہوں گے۔ اور وہ حیرت سے اپنی بہن کو دیکھتا رہا۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کہ یہ گھر میری دونوں بچیوں کا ہے، لیکن اس میں یہ دونوں برابر کی شریک ہیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ایک اولاد کا حصہ بھی دوسری اولاد کو دے دوں۔ ندا بالکل ٹھیک ہے، ذہنی اور جسمانی طور پر اس کی شادی کسی بھی امیر کبیر لڑکے سے کروا کر آپ اس کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں، لیکن روحا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میرے بیٹے نے سزا بھگتنی ہے، تو پھر آپ یہ زیادتی مت کریں۔ ویسے بھی جہیز کافی ہلکا پھلکا ہے، تو اس بات کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ پھر آپ دیکھ لیں۔ سب لوگ ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یاسر بالکل خاموش تھا۔ وہ اپنے باپ کے قریب ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا، مجھے ایک بار یاسر سے بات کرنے دیں۔ اشفاق صاحب نے سر جھکا لیا۔ وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ گھونگھٹ پلٹتے ہوئے اس نے یاسر کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بیمار نہیں ہوں۔ کیا تم وہی چاہتے ہو جو پھپھو کہہ رہی ہیں؟ دیکھو روحا، امی جو بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے بھی یہ صرف سٹیمپ ہوگا۔ میں کون سا ماموں سے 30 لاکھ لے رہا ہوں؟ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ امی پہلے ہی کافی مشکل سے مانی ہیں۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہی تھی۔ مرد کی محبت بھی کبھی قابل بھروسہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسا شخص تھا جس نے جانے کتنی منتوں کے بعد اسے حاصل کیا تھا، اور آج بھری محفل میں اسے بدنام کر رہا تھا۔
اور اگر بابا نہ لکھ کر دیں تو؟ اور اس نے سوالیہ نظروں سے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ تو پھر کیا بی بی، پھر یہ بارات واپس چلی جائے گی؟ اب اگر آپ لوگ اتنا نہیں کر سکتے تو میں کیوں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کروں؟ وہ پلٹ کر صفیہ پھپھو کو دیکھنے لگی تھی۔ کیسی بہن ہیں آپ، اپنے بھائی کی عزت کو سرے بازار رول رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں عزت دار اور شریف لڑکی ہوں، تو ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ تم عزت دار نہیں ہو؟ میں اپنے بھائی سے مطالبہ کر رہی ہوں، تمہارا درمیان میں بولنا نہیں بنتا۔ ہر جگہ اپنی زبان کے جوہر مت دکھایا کرو۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے پھپھو، پھر جیسا آپ کو اچھا لگے، بابا ایسا نہیں کریں گے۔ اشفاق صاحب نے جھکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بیٹا نہیں بابا، آپ کی بیٹی اتنی گری پڑی نہیں ہے کہ اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کے لیے آپ کو ایک کثیر رقم ادا کرنی پڑے۔ بابا یہ صرف شروعات ہیں، یہ لوگ آپ کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ آپ مجھ پر یقین رکھیے، خدا کوئی بہترین راہ نکالے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ اس کے باپ نے اسے بیٹا سمجھا تھا اور وہ بیٹا بن کر ان کے ہمراہ کھڑی تھی۔ اس روز حقیقت میں ان زہریلے رشتہ داروں کے منہ سے نقاب اٹھ گیا اور صفیہ یاسر کو لے کر واپس چلی گئی۔ بھرے مجمع میں تھو تھو ہوئی، لعنتیں برسیں، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ایسی لڑکی بن گئی جس کی بارات دروازے سے لوٹ گئی۔ صفیہ پھپھو نے نہ جانے جاتے جاتے کتنی باتوں کا زہر اگلا تھا۔ جبکہ وہ سر جھکائے برائڈل روم میں آ گئی، وہ اتنی شدت سے رو پڑی تھی کہ اس کے ساتھ اشفاق صاحب اور باقی گھر والے بھی رو پڑے، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت بالکل بے یار و مددگار تھی، لیکن شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ وہ اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں موجود تھا جب اسے کال موصول ہوئی۔ اس نے مصروف سے انداز میں موبائل اٹھا کر کان سے لگایا اور پھر موبائل قریب رکھ لیا۔ آج کی میٹنگ کینسل ہوئی، مجھے کافی ضروری کام ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ میٹنگ روم میں موجود سب لوگوں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایسی میٹنگ تھی جس کے لیے وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہا تھا، اس کے بزنس کے لیے کافی ضروری، جبکہ اس نے یہاں ایک پروفیشنل بزنس مین کا کردار ادا کیا۔ سب لوگ اس کی پرسنالٹی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ اگر کسی بات سے انکار کر دیتا تھا تو پھر اگر اسے لاکھوں کا خسارہ بھی ہو جاتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سکندر شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے بھی وہ بس لیے انداز رکھتا، اسے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی عزت کا معیار اتنا بلند رکھا تھا کہ انہیں کسی کی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ گاڑی اس ویران سے علاقے میں شاید پہلی مرتبہ آئی تھی، اور شاید وہ خود بھی دل میں عجیب سی جنگ چلنے لگی۔ ایک بار پھر وہ کسی گل کے لیے نکل آیا تھا، بغیر اس کو جانے، بغیر اس کے جذبات کو دیکھے۔ گاڑی دروازے کے سامنے رکی اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ اشفاق صاحب باہر آئے تھے۔ میرا نام رومن شاہ ہے، آپ سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے مدعا ان کے آگے رکھ دیا، جبکہ اشفاق صاحب کے چہرے پر صرف اور صرف حیرت تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو قیامت آ کر گزری تھی وہ لوگ ابھی اس سے نکل ہی نہیں پائے تھے۔ وہ دلہن بنی لڑکی اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے سنگریزے سنبھال کر اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ اس وقت ڈائننگ روم میں اپنی پوری شان کے ساتھ براجمان تھا۔ اس کے گارڈ جس نے انہیں باہر ہی روک دیا تھا، اشفاق صاحب اس کی پرسنالٹی سے معروب ہو رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ یہاں کیوں موجود ہے۔ میں رومن شاہ ہوں، وہی شخص جس نے آپ کی بیٹی کو ہسپتال تک پہنچایا اور پھر آپ کو اطلاع بھجوائی تھی۔ اور اشفاق صاحب کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت آ گئی۔ بہت شکریہ، اگر آپ نے احسان مجھ پر کیا ہے تو میں آپ کے لیے شکر گزاری کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ شاید میرے لیے مسیحا ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ ہیں، ورنہ میں خود آ کر شکریہ ادا کرتا۔ ان کے لہجے اور اخلاق کا اثر تھا کہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں آج یہاں جس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ مقصد حل کر دینا ہی آپ کے شکریہ کو مکمل کر دے گا۔ اس نے بالکل ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اشفاق صاحب کے چہرے پر حیرانگی ابھر آئی۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آج اس کی بارات واپس لوٹی ہے، لیکن ابھی اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا، دلہا حاضر ہے۔ اس نے گھڑی کی جانب ایک نظر ڈال کر اشفاق صاحب کے چہرے کو دیکھا تھا، جو حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھتے رہے۔ وہ شخص کیا تھا اور وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ہی انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں سمجھا نہیں اس مہربانی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم انجان ہیں۔ انہوں نے سر جھکا لیا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ اس مہربانی کی وجہ کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو روتے ہوئے آپ کے دروازے پر نہیں آنا پڑے گا، اور یہ رومن شاہ کا وعدہ ہے۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا،
اشفاق صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مقدر اگر ان کے دروازے پر خود مہربان ہو کر آیا تھا تو وہ اسے ٹھکرا نہیں سکتے تھے، اور ویسے بھی وہ شخص ان کے قدم اس وقت بغیر کسی کو بتائے روحا کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ اندر آئے، جہاں وہ بیڈ پر سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اپنا حلیہ نہیں بدلا تھا۔ اگر میں کہوں کہ بابا کی عزت بچانے کے لیے صرف ایک آخری موقع ہے تو کیا تم بابا کا ساتھ دو گی؟ روحا نے بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بابا کیا میں نے آج تک نہیں دیا؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی، اور اشفاق صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیوں نہیں میری جان، لیکن میں اس وقت تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسے شخص سے جسے تم نہیں جانتی، جسے شاید میں بھی نہیں جانتا، لیکن اسے مقدر نے ہمارے دروازے پر بھیجا ہے تو میں اسے ٹھکرانا نہیں چاہتا۔ دل میں عجیب سے خدشات پھیلنے لگے تھے، دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہونے لگی تھی۔ رشتے ایسے تو نہیں بنا کرتے، لیکن اس کے باپ کی آنکھوں میں مان تھا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد قاضی اور گواہوں کا بندوبست ہوا اور وہ سر جھکائے، گھونگھٹ کو چہرے پر ڈالے لاؤنج میں لا کر بٹھا دی گئی۔ وہ شخص ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد سر جھکا گیا تھا۔ اس نے دوبارہ نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل گزرے اور اشفاق صاحب نے اسے دعاؤں کے زیر اثر اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ تیاریوں کے دوران وہ جتنی دیر اشفاق صاحب کے پاس بیٹھا رہا، اس نے ہر مانگی ہوئی معلومات انہیں فراہم کی تھی، اور اس معلومات کے مطابق وہ شہر کا جانا مانا بزنس مین تھا جو ایک بار پھر ان کی بیٹی کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ شخص تمہارے لیے کسی مسیحے سے کم نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ عزت دار باپ کی بیٹیاں کبھی احسان فراموش نہیں ہوتی۔ انہوں نے روحا کے ماتھے پر اپنے محبت بھرے بوسے کو ضبط کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، اور اس نے باپ کی بات کو مٹھی میں باندھ لیا۔ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی اور وہ گاڑی سے اتر گیا۔ چند قدم بڑھانے کے بعد وہ واپس پلٹ آیا اور پھر اس کی جانب سے دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس ہاتھ بڑھانے والے شخص کو دیکھا اور پھر دیکھتی رہی۔ جالی دار گھونگھٹ کی آڑ میں اس نے پہلی بار اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جو ہر بار اس کے لیے مددگار بن کر اترا، جو ہر بار اسے عین اس وقت بچانے آ جاتا جب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ ملازمہ نے اسے رومن شاہ کے کمرے میں بٹھایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر آیا تو وہ اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ ایک عجیب سا رشتہ، ایک عجیب سا تعلق تھا۔ دل میں پھیلے ہوئے خدشات، دو ٹوٹ کر ہارے ہوئے لوگ مد مقابل آئے تو وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اور پھر روحا نے خود ہی ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں عجیب سے خدشات و سوالات تھے۔ میں اس مہربانی کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ میں اس بڑے احسان کے پیچھے وہ جواز جاننے کی اجازت طلب کرتی ہوں جس نے میری زندگی کو دوبارہ ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کسی بھیگی ہوئی نظروں کو اپنے ذہن کی اسکرین پر چلتا ہوا پایا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا یا پھر جیسے سب کچھ دہرایا جا رہا تھا۔ سر جھکاتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آغوش میں ایسے ہی لیٹ گیا جیسے اس بھیگی ہوئی رات آخری بار اس درد بھری لڑکی کی آغوش میں لیٹا تھا، اور روحا نے نرمی سے اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو انگلیوں سے چن لیا۔ کوئی اعتبار تھا یا کوئی ایسا رشتہ جو دل سے جڑ چکا تھا۔ اس رات اس نے پہلی بار گل کی کہانی کو اپنی زبانی دہرانا شروع کیا اور پھر دہراتا چلا گیا۔ اس کے انگ انگ نے وہ کہانی دہرائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو، اس کے لبوں سے نکلتے ہوئے جملے اور تڑپتے ہوئے دل نے، وہ معصوم سی لڑکی بس اس کی کہانی کو سنتی رہی، بھیگی ہوئی آنکھوں سے، تڑپتے دل سے، اور پھر اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ رات صرف درد چننے کی رات تھی، وہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی رات تھی، اور اس لڑکی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس طرح جوڑ دے گی جیسے وہ ہر بار اس کی مسحائی کے لیے اترا ہے، کیونکہ شریف باپ کی بیٹیاں کبھی احسان فراموش نہیں ہوا کرتیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مسکراتی ہوئی گل کا نور مجھے روحا کی محبت بھری نظروں کی چمک میں دکھائی دے گا۔ کیوں نہیں شاہ زیب، آپ کے سامنے محبت کے دعوے نہ کرنے والی لڑکی محبت کرنا اور نبھانا جانتی ہے۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا، رومن شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے روحا کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ قسمت نے مسکرا کر ان دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ محبت کی کرامات تھیں۔